ذی وقار احباب، آج کی اس مختصر سی دینی محفل میں میں نے 3 سوال آپ کے سامنے عرض کرنے ہیں، اور یہ 3 سوال وہ ہیں جو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے ہی عظیم الشان اور جلیل القدر صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیے۔ اب وہ 3 سوال کون سے ہیں اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات کون سے ہیں، یہ ساری میری گفتگو کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر الفاظ یہ ہیں، عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، حضرت جتنے بھی نیک اعمال ہیں سارے نیک اعمال میں سے کون سا نیک عمل اللہ کریم کو زیادہ محبوب ہے؟ اس سوال کے جواب میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ علی وقتها او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا سارے نیک اعمال میں سے سب سے پیارا نیک عمل اللہ کریم کے نزدیک وقت پر فرض نماز ادا کرنا ہے۔ معاف کیجیے گا، آج ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہمارے پلازے، مارکیٹیں اور بازار آباد ہیں، اللہ کا گھر ویران ہے۔ قرآن پاک کی عرفانی یہ میرے سامنے 14واں پارہ سورت کا نام سورت الحجر، یہ میں نے آیت نمبر 29 آپ کے سامنے کھولی ہوئی ہے۔ یہ حوالہ فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ یہ حوالہ جیسے قرآن پاک پڑھنا ثواب ہے، قرآن پاک کانوں سے سننا ثواب ہے، کلام مقدس کی آنکھوں سے زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ یہ حوالہ اور رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا، میں اللہ کریم حضرت آدم علیہ السلام کا جسم تیار کر رہا ہوں، اور جب میں حضرت آدم علیہ السلام کا جسم برابر کر لوں تم نے آدم علیہ السلام کے سامنے تعظیمی سجدہ کرنا ہے، لیکن خیال سجدہ اس وقت کرنا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، جب میں اللہ اپنی پیدا کی ہوئی روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں پھونک دوں، تب تم نے آدم علیہ السلام کا تعظیمی سجدہ کرنا ہے۔ سارے ساتھی دل کے دروازے کھولیں، یہاں ایک بات عرض کرنی ہے، جسم تیار ہو گیا لیکن سجدہ تعظیمی نہیں کرنا، سجدہ اس وقت تعظیمی کرنا ہے آدم علیہ السلام کے سامنے جب میں اللہ آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈال دوں، کیونکہ تم فرشتوں نے خالی جسم کا سجدہ کرنا شروع کر دیا تو خالی جسم کو پتہ نہیں چلے گا اللہ کریم نے کتنا میرا مقام بنایا ہے۔ قرآن پاک نے مسئلہ سمجھا دیا،
اس جسم کو پتہ اس وقت چل سکتا ہے جب جسم کے اندر روح موجود ہو۔ قرآن پاک کے الفاظ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ۔ یہ حوالہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈال دی، تمام فرشتوں نے مل کر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے تعظیمی سجدہ کیا۔ میں نے سبق روک دیا، یہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ عبادت والا سجدہ نہیں تھا، یہ عزت اور احترام والا سجدہ تھا۔ عبادت والا سجدہ ہر شریعت کے اندر صرف اللہ کریم کے لیے جائز رہا ہے۔ یہ عزت کے لیے سجدہ تھا، احترام کے لیے سجدہ تھا۔ قرآن پاک کے الفاظ الا ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کا تعظیمی سجدہ نہیں کیا۔ 15واں پارہ سورت کا نام سورت الکہف، یہ میرے سامنے سورت الکہف آیت نمبر 50 کھلی ہوئی ہے۔ یہ حوالہ فرمایا قال من الجن ففسق عن امر ربه، ابلیس جنوں میں سے تھا، ابلیس نے آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں کیا۔ اب ذرا دل کے دروازے کھولیے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ آپ تمام دوستوں کو 1000 رکعت نوافل کے ثواب سے مالا مال کر دے۔ آپ تیار ہیں؟ جواب تو دیں، آپ تیار ہیں؟ وہ کیسے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قرآن پاک کا ایک مضمون سمجھ لے اللہ اسے 1000 رکعت نوافل کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اب میں مقام عرض کرنے لگا ہوں، اللہ کریم نے سجدے کا حکم تو فرشتوں کو دیا تھا، ابلیس تو جن تھا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو کیا حرج ہے؟ اب سوال ہے، سجدے کا حکم تو فرشتوں کو تھا، ابلیس جن تھا، یہ میں نے حوالہ کھولا ہے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو کیا حرج ہے؟ نا 8واں پارہ سورت کا نام سورت الاعراف، یہ میرے سامنے سورت الاعراف کھلی ہوئی ہے۔ یہ حوالہ آیت نمبر 12 قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، اللہ کریم نے فرشتوں کو الگ سجدے کا حکم دیا تھا، ابلیس جن کو اللہ نے الگ سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ رب العالمین نے فرمایا جب میں نے تجھے الگ سجدے کا حکم دیا تھا ابلیس تو نے کیوں آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں کیا؟ ابلیس کا جواب قال انا خیر منہ، اللہ میں آدم علیہ السلام سے بہت اچھا ہوں۔ تو کیسے اچھا ہے؟ ابلیس کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ تو نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے تو نے بنایا ہے، میں کیوں سجدہ کروں؟ اچھا، اور رب العالمین نے فرمایا تو نے اپنے آپ کو دیکھا ہے، میں اللہ کا حکم نہیں دیکھا۔ فاخرج منہا 14واں پارہ سورت کا نام سورت الحجر، حوالہ سامنے، نکل جا، گیٹ آؤٹ، جنت سے باہر چلا جا۔ انک من الصاغرین، قیامت تک تو ذلیل رہے گا، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک میں اللہ کریم کی تیرے اوپر لعنت نازل ہوتی رہے گی۔ اب میں نے سبق روک دیا، اب آپ ذرا انصاف کریں، آپ اگر مجھے جواب دیں گے میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اللہ آپ کو رحمت اور فضل و کرم سے مالا مال کر دے، آمین کہہ دیں۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام کے کتنے سجدے نہیں کیے؟ ایک۔ کتنے؟ نہیں مجھے تسلی نہیں ہوئی۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام کے کتنے سجدے نہیں کیے؟ ایک۔
اور میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ سجدہ عبادت والا نہیں تھا، یہ سجدہ تعظیمی تھا، عزت اور احترام کے لیے۔ اب اور وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام کا ایک تعظیمی سجدہ نہیں کیا اور رب العالمین نے قیامت تک اسے لعنت کا مستحق بنا دیا۔ اور جو بے نماز، خیال، جو بے نماز روزانہ رب العالمین کے 70 عبادت والے سجدے چھوڑ رہا ہے، اس پہ اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ بے نماز بندہ 70 عبادت والے سجدے روز اللہ کریم کے چھوڑ رہا ہے۔ مالک کائنات نے قرآن پاک میں 700 مقامات پر نماز کا حکم دیا، ابلیس نے ایک حکم کی خلاف ورزی کی، ایک تعظیمی سجدہ چھوڑا، قیامت تک لعنت کا مستحق بن گیا۔ اور بے نماز بندہ 700 اللہ کریم کے نماز والے احکام چھوڑ رہا ہے اور 70 عبادت والے سجدے چھوڑ رہا ہے، اس پہ اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ لوگ پریشان ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں، حضرت فلاں پریشانی ہے، فلاں مسئلہ ہے، یہ پرابلم ہے۔ جب ہم نے اللہ کریم کے آگے عبادت کے سجدے روزانہ 70 چھوڑ دیے، اللہ کی رحمت کیسے ہم پر متوجہ ہوگی؟ اقبال تڑپا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اول تو ہم نے مسجد میں قدم نہیں رکھا، اگر آپ بھی گئے نماز پڑھنے لگے، ساری دنیا کے خیالات اور ساری دنیا کی سوچیں نماز کے اندر ہمیں آ رہی ہیں۔ اقبال نے کہا جو میں سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے یہ آنے لگی صدا، جو میں سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے یہ آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تمام نیک اعمال میں سے سب سے پیارا عمل اللہ کریم کے نزدیک نماز وقت پر ادا کرنا ہے۔ میں یہ حدیث پاک بھی سنا دوں اور یہ امانت ہے آپ تک، گھروں میں میری ماں اور بہنوں کو سنانی ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بالها فلتدخل من ابواب الجنة شاءت۔ حضور انوار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان عورت 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے۔ اب المیہ یہ ہے، شادی پر جانا ہو تو ہماری مائیں اور بہنیں 3 سوٹ روزانہ تبدیل کرتی ہیں، اور نماز کا وقت ہو جائے تو بہانہ جی بچے نے کپڑے ناپاک کر دیے، میں کیسے نماز پڑھوں؟ قیامت کے میدان میں یہ بہانے نہیں چلیں گے۔ جو مسلمان عورت 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے، یہ مسئلہ سن لیں، یہ بھی آپ تک امانت ہے میری، ہماری ماں اور بہنوں تک پہنچانا ہے یہ مسئلہ۔ عورت نے ناخن پالش لگائی ہوئی ہے، عورت وضو کرے وضو نہیں ہوگا، غسل کرے غسل نہیں ہوگا۔ جب ناخن پالش لگانے والی عورت کا جسم ناپاک ہے، عبادت کیسے قبول ہوگی؟ ناخن پالش لگی ہوئی ہے، اسی حالت میں عورت کی موت آ گئی، غسل دیا گیا، جسم پاک نہیں ہوا، ناخن پالش لگا کر فوت ہونے والی عورت کا جسم غسل کے باوجود ناپاک ہے، اس کا جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ کتنا بڑا مسئلہ ہمیں احساس نہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربا قاسیات آریات مائلات ممیلات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شمار عورتیں کپڑے پہن کر بھی بے لباس
لباس ہوں گی. کیا مطلب؟ اتنے باریک کپڑے پہنے گی پورا جسم اس میں سے نظر آئے گا. اتنی تنگ کپڑے پہنے گی پورے جسم کی اعضاء اس میں سے ظاہر ہوں گے. اور یہ کوئی معمولی گناہ ہے عورتوں کے لیے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یجدن ریحہا وان ریحہا لیوجد من مسیرت کذا وکذا. تنگ کپڑے پہن کر، باریک کپڑے پہن کر جسم دکھانے والی عورتیں 500 سال کے سفر سے آنے والی جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گی. اگلا مسئلہ، عورت نماز پڑھ رہی ہے، ناخن پالش لگی ہوئی نہیں ہے، وضو ہو گیا، غسل ہو گیا، جسم پاک ہو گیا. اگر عورت باریک کپڑے پہن کر نماز پڑھ رہی ہے، جسم نظر آ رہا ہے، عورت کی نماز نہیں ہوگی. کپڑے موٹے ہیں لیکن سر پہ دوپٹہ باریک ہے، سر کے بال نظر آ رہے ہیں، عورت کی نماز نہیں ہوگی. ہمارے حالات کیا ہیں؟ عورت نماز پڑھ رہی ہے، نماز کے اندر اگر اونچی آواز سے قرآن پڑھ لیا، الحمدللہ رب العالمین، میں مثال دے رہا ہوں، اگر عورت کی نماز والی تلاوت کی آواز گھر سے باہر کسی غیر محرم بندے نے سن لی، عورت کی نماز ٹوٹ گئی. کتنی احتیاط ہے. اور اکبر نے کہا تھا، اور برسوں پہلے کہا تھا، تقریباً 1 صدی پہلے کی بات ہے. اکبر نے کہا بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیویاں، بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیویاں. اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا وہ میں نے آپ کا پردہ تھا کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. والد کی عقل پر پردہ آ گیا، خامد اور بیٹے کی عقل پر پردہ آ گیا، بھائی کی عقل پر پردہ آ گیا، اس لیے میرا پردہ اتر گیا. مسئلہ عرض کر رہا تھا، جو مسلمان عورت 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے، نمبر 2 سامد شاہ رہا، رمضان شریف کے روزے رکھے، نمبر 3 آسنت فرجہا، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اور نمبر 4 اطاعت بالہا، خامد کی بات مانے. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی پابندی کرنے والی، روزے رکھنے والی، عزت کی حفاظت کرنے والی، خامد کا حکم ماننے والی مسلمان عورت جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں سے مرضی آتی ہے داخل ہو جائے. پہلا سوال حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حضرت سارے نیک اعمال میں سے سب سے محبوب عمل اللہ کے نبی کون سا ہے؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، وقت پر نماز ادا کرنا تمام نیک اعمال میں سے اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. دوسری بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک گناہ گار عورت حاضر ہوئی، کانپ رہی ہے ڈر کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے. کہنے لگی حضرت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا، آپ میرے لیے دعا کریں اللہ میری وہ غلطی اور گناہ معاف فرما دے. میں نے سبق روک دیا، دل کی تختیوں پہ لفظ لکھیے گا. مسئلہ سمجھ آ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ، عورت بھی زندہ، زندہ سے دعا کروانا جائز ہے. زندہ بڑا ہے پھر بھی دعا کروانا جائز، زندہ چھوٹا ہے اس سے بھی دعا کروانا جائز. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ ادا کرنے کے لیے روانہ ہونے لگے. مدینہ طیبہ ہے، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے حضرت میں عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جا رہا ہوں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اخی اشرکنا فی دعائک، آپ نے فرمایا میرے چھوٹے بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جا رہے ہو،
عمرے کے دوران اپنے لیے دعائیں مانگنا تو اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی ضرور شریک رکھنا۔ حضرت عمر چھوٹے، حضور بڑے، بڑا چھوٹے سے بھی دعا کروا سکتا ہے، شرط یہ ہے زندہ ہونا چاہیے، زندہ سے دعا کروانا جائز، اور جو ایمان کی حالت میں فوت ہو گیا اس کے لیے بخشش کی دعا اللہ سے کرنا جائز۔ میت سامنے موجود ہے، ڈیڈ باڈی، ہم نے سبحانک اللہم پڑھا، درود شریف پڑھا، پھر دعا کر رہے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا، اللہ ہمارے زندہ مسلمانوں کو بھی بخش دے، یہ جو ایماندار میت سامنے موجود ہے اس کو بھی بخش دے، سامنے موجود ہے اپنے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگ سکتا، ہماری دعا کا محتاج ہے، اور جب کئی من مٹی کے نیچے زمین میں دفن ہو گیا ہمارے لیے دعا کیسے مانگ سکتا ہے؟ نا میت سامنے ہے پھر بھی ہماری دعا کا محتاج، میت کو زیر زمین قبر میں دفن کر دیا گیا پھر بھی ہماری دعا کا محتاج، زندہ سے دعا کروائیے۔ عورت کہنے لگی موسیٰ علیہ السلام مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ سے دعا کروانے آئی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دعا کرتا ہوں، لیکن یہ تو بتا کون سا تو نے گناہ کیا ہے؟ کیوں؟ یہ عقیدہ رکھنا ہے، میں سمیت تمام دوستوں نے مرتے دم تک، قبر میں جانے تک، ساری کائنات کے انسانوں میں سے صرف انبیاء علیہ السلام ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، انبیاء کرام چھوٹے گناہوں سے بھی پاک، بڑے گناہوں سے بھی پاک، گناہ کرنا تو باپ کا معاملہ ہے، اللہ پیغمبر کے دل میں گناہ کا ارادہ بھی پیدا نہیں ہونے دیتا، باقی انسانوں سے کمی بیشی ہو جاتی، میں دعا کرتا ہوں، لیکن عورت یہ بتا کون سا تو نے گناہ کیا ہے؟ میں نے سبق روک دے، ایک حوالہ کھولنا چاہتا ہوں، دوست میرا جملہ دھیان سے سنیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صاحب تورات ہونا برحق، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صاحب معجزات ہونا برحق، صاحب کمالات ہونا برحق، لیکن اتنی شان اور مقام رکھنے کے باوجود عالم الغیب ہونا صرف رب العالمین کا حق، اتنے رتبے اور شان کے باوجود اولو العزم انبیاء کرام میں شامل ہونے کے باوجود اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب ہوتے عورت سے غلطی پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ حوالہ قرآن پاک کا سامنے، سورت کا نام سورت الحجرات، آیت نمبر 18 فرمایا ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، شک نہیں کرنا کائنات والو آسمان و زمین کا غیب جاننے والا صرف اللہ ہے۔ 7واں پارہ، یہ میرے سامنے رب العالمین کا قرآن، سورت کا نام سورت الانعام، فرمایا وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، یہ آیت نمبر 59۔ غیب کا خزانہ تو بہت کا معاملہ ہے، خزانے کے اوپر جو کمرہ ہے وہ تو بہت کا معاملہ ہے، دروازہ بہت کا معاملہ ہے، کنڈی بہت کا معاملہ ہے، تالا بہت کا معاملہ ہے، غیب کے خزانے کی چابیوں کو بھی اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ 12واں پارہ، سورت کا نام سورت ہود، آخری آیت، فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں کے اور زمین کے غیب کا مالک صرف اللہ ہے۔ تقدیم محقو تاخیر یفید الحسن، اللہ کے بغیر کوئی بھی آسمان و زمین کا غیب نہیں جانتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے گناہ گار عورت تو نے کون سی غلطی اور گناہ کیا ہے؟ قصور تو بتا، میں دعا کروں گا اللہ اس عورت کا فلاں گناہ اور فلاں قصور معاف کر دے۔ اب میں الفاظ بڑے محتاط عرض کروں گا، میں لوز اسٹاف کا مخالف ہوں۔ عورت کے لگی حضرت کم سے کم دے، مجھ سے غلط کام سرزد ہو گیا،
غلط کام کا رزلٹ یہ نکلا میرا بچہ پیدا ہو گیا. خطرہ تھا ساری قوم قبیلہ اور برادری کہے گی ظالمہ تیری شادی بھی نہیں ہوئی بچہ کیسے پیدا ہو گیا. اپنے گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے میں نے اپنے معصوم لخت جگر کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیا. نہ بچہ ہوگا نہ میرے گناہ کا کسی کو علم ہو سکے گا. بس یہ الفاظ سننے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے, فرمانے لگے خروجی یا فاجرہ, اے غلط کردار والی عورت نکل جا میری محفل میں سے, میں تیری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا. اتنی بڑی گناہگار, ایک غلط کام, بچے کا قتل, میرے پاس دعا کرانے آئی ہے. اور پہلے پریشان تھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جھڑکا اور زیادہ پریشان ہو گئی. کتاب الکبائر اور پریشانی کے عالم میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محفل سے نکلی, رب العالمین نے سید الملائکہ جبریل امین فرشتے کو بھیج دیا. 16واں پارہ سورت کا نام سورت مریم. فرمایا وما تنزل الا بامر ربک, آیت نمبر 64 سورت مریم 16واں پارہ. جتنے تک پروردگار کائنات کا حکم نہ ہو فرشتے زمین پر نہیں آ سکتے. آخری پارہ سورت کا نام سورت القدر. فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم. یہ حوالہ, فرشتے زمین پر آئے, جبریل امین زمین پر اترے, اللہ کی اجازت اور حکم سے اترا کرتا ہے. جبریل آ گیا. حضرت جی مجھے اللہ نے بھیجا ہے, اور قرآن امین فرما رہا ہے ہم نے گناہگار عورت کو چھڑک کر نکال دیا, اس کی بخشش کے لیے دعا کیوں نہیں مانگی؟ نہ میرے پیارے کلیم, آپ کا کیا خیال ہے کہ برا کام اور قتل اس سے بڑا گناہ اور کوئی نہیں دنیا میں, اس لیے آپ نے اس کی مغفرت کی دعا نہیں مانگی؟ آپ سمجھتے ان دونوں سے بڑا کوئی گناہ نہیں. یہ دونوں بڑے گناہ ہیں, کبیرہ گناہ ہے, برا کام اور قتل. لیکن اللہ کریم کا پیغام یہ ہے, جبریل کہنے لگا یہ دونوں بڑے گناہ ہیں, کبیرہ غلطیاں ہیں, لیکن جان بوجھ کر ایک فرض نماز چھوڑنا برے کام اور قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. آج ہمارے حالات کیا ہیں, یہی تو سبق سنا رہا ہوں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ علی وقتها, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. سارے نیک عمل میں سے سب سے پیارا اور محبوب عمل اللہ کے نزدیک فرض نماز کی پابندی کرنا ہے. حضرت ابن مسعود نے عرض کی, حضرت ثم ماذا, وقت پر فرض نماز ادا کرنے کے بعد اور اس کے بعد کون سا نیک عمل اللہ کو پیارا ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بر الوالدین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرض نماز کی پابندی کرنے کے بعد سب سے پیارا عمل اللہ کے نزدیک والدین کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنا ہے. ہمارے حالات 4-5 دن پہلے کی بات ہے, پنجاب کا ایک علاقہ میں نام نہیں لیتا, موبائل میں ہمارے پاس وہ تصویریں محفوظ ہیں. بوڑھی والدہ نے بیٹے کو کہا بھتیجا چھوٹا ہے تو اس کو ڈانٹ رہا ہے, بچے چھوٹے معصوم, غلطی ہو جاتی بچوں سے. کہا اچھا تو مجھے روکنے والی, ٹوکا اٹھایا, بوڑھی والدہ پر وار کیا, اس کا سر کٹ کر دور جا پڑا. بوڑھی والدہ کا دھڑ الگ پڑا ہے, بوڑھی والدہ کا سر الگ پڑا ہے. 3-4 دن پہلے کی بات ہے, ہمارے پاس وہ تصویریں محفوظ ہیں.
پولیس نے گرفتار کیا، یہ انداز ہے، ہائے ہائے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث لکھی، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے۔ یہ حوالہ بھی دکھا دوں، 17واں پارہ، سورت کا نام سورت الحج، یہ میرے سامنے سورت الحج کھلی ہوئی ہے، آیت نمبر 29۔ یہ فرمایا وَلْتَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، لوگوں کو چاہیے طواف کرنا ہو صرف بیت اللہ شریف کا طواف کیا کریں۔ جو ساتھی، جو دوست مجھے اونچا سنائے گا نا بیت اللہ، میں اس کے لیے دعا کروں گا اللہ اسے بار بار حج اور عمرے کی توفیق عطا کر دے۔ طواف کس گھر کا؟ نہیں، محبت سے ایسے نہیں، طواف کس گھر کا؟ اچھا، یہ میرا مسئلہ ہے یا قرآن کا فیصلہ ہے؟ یہ حوالہ کھولا ہوا ہے۔ وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، دین جھگڑے کا نام تو نہیں ہے، دین تو پیار محبت کا نام ہے، افہام و تفہیم کا نام ہے۔ حج کرنے کے بعد، عمرہ کرنے کے بعد کوئی دوست آپ کا واپس آیا، ملاقات کے لیے جائیں تو سوال کرنا ہے بڑے پیار سے، حاجی صاحب حج اور عمرہ کرنے کے بعد جب آپ مدینہ سے یہ حاضر ہوئے تھے، مسجد نبی شریف میں آپ نے تلاوت بھی کی، درود ابراہیمی بھی وہاں کثرت سے پڑھا، ریاض الجنہ کے اندر نوافل بھی ادا کیے، با جماعت نماز بھی پڑھی مسجد نبی میں۔ بھائی جان یہ بتائیے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور کے آپ نے کتنے طواف کیے تھے؟ یہ سوال ہے، ہر حاجی صاحب جواب دے، ہر مکتب فکر کا بندہ یہی نہیں بھائی جی، طواف تو میں مکہ مکرمہ میں صرف بیت اللہ شریف کے کرتا رہا ہوں، جھگڑا ختم۔ اگر بیت اللہ شریف کے بعد خانہ کعبہ شریف کے علاوہ کسی جگہ کے طواف کرنے کی شریعت میں اجازت ہوتی تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور کا طواف کرنے کی اجازت ہوتی۔ جب قرآن و سنت میں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور کا طواف کرنے کی اجازت نہیں تو پاکستان کے درباروں کا طواف کیسے جائز ہو گیا؟ پھر دوست مجھے بیت اللہ سنا دے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ طواف صرف کس گھر کا؟ نہیں، محبت سے، طواف صرف کس گھر کا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے بیت اللہ شریف کا، ایک نوجوان سامنے آیا، حدیث پاک میں آیا۔ حضرت ایک منٹ جی، ایک بات پوچھنی ہے، سوال ہے میرا جی، پوچھو۔ نوجوان کے لگا حضرت یہ میں نے کندھوں پر پوری اماں جان کو اٹھایا ہوا ہے، اپنے قدموں کے ساتھ چل کر میری بوڑھی والدہ بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کر سکتی۔ جب میں نے بوڑھی اماں کو کندھوں پہ اٹھا کر بیت اللہ شریف کا طواف مکمل کرا دیا، بوڑھی والدہ کا حق ادا ہو گیا یا نہیں ہوا؟ جواب سنیے گا۔ سراج منیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوجوان جب تو گھر سے باہر جایا کرتا تھا کسی کام کے لیے، جتنے تک اپنے گھر میں تو کام کے بعد واپس نہیں آتا تھا، تیری بوڑھی والدہ تیری جدائی میں ٹھنڈے سانس لیا کرتی تھی۔ اوہو، بیٹے کو دیر ہو گئی، ہائے میرا لخت جگر نہیں آیا۔ سارے گھر کے بندے سو گئے لیکن بوڑھی والدہ نے دروازے کی طرف نظریں لگائی ہوئی ہیں، کب بیٹا آئے میرے بے چین دل کو قرار پہنچے۔ جتنے تک تو گھر میں واپس نہیں آتا تھا تیری جدائی میں بوڑھی اماں ٹھنڈے سانس لیا کرتی تھی۔
شاہ ابرار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کندھے پر والدہ کو اٹھا کر بیت اللہ شریف کا طواف کرنے والا نوجوان ساری زندگی بوڑھی اماں کو کندھے پر اٹھا کر بیت اللہ شریف کا طواف کرا، تیری جدائی میں نکلنے والے ایک ٹھنڈے سانس کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے حالات کیا ہیں؟ یہ تقریباً 3 ہفتے ہو گئے ہوں گے، مہینہ کہہ لیں بلکہ اس سے بھی کم، راولپنڈی شہر کے اندر ایک نوجوان نے بوڑھی والدہ کو پیٹا، مارا، اور ویڈیو آئی ہوئی ہے فیس بک پر، وہ بیچاری نیچے گر کر رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے، آہوزاری کر رہی ہے، اور ظالم نوجوان اس کو مار رہا ہے۔ بہن نے خفیہ طور پر چھت پر کھڑے ہو کر 1-2 منٹ کی ویڈیو بنا لی۔ ہمارے حالات یہ ہیں، ہم پہ اللہ کی رحمت کیسے آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، فرض نماز ادا کرنے کے بعد سب سے پیارا عمل اللہ کریم کے نزدیک والدین سے نیکی اور احسان کرنا ہے۔ حدیث پاک میں آیا مکہ فتح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پورے والد کو لے کے آ رہے ہیں، بال سفید، دور سے بالوں کی سفیدی چمکتی نظر آ رہی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا والد آنکھوں سے نابینا تھا، کمر جھکی ہوئی، 80 سال تقریباً عمر، سہارا دے کر صدیق اکبر ایسا ایسا پورے والد کو لا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ حدیث پاک میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، بے قرار ہو کر اٹھے، تیز قدموں سے چلے، چادر مبارک بھی آپ کی کندھے سے نیچے گر پڑی۔ یہ کوئی معمولی چادر ہے؟ 29واں پارہ، سورت کا نام سورت المزمل، فرمایا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ یہ میں نے دونوں حوالے کھولے ہوئے، یہ سورت المزمل ہے، یہ سورت المدثر ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر لپیٹی، آپ نے کمبل اوڑھا، اور رب العالمین نے آپ کی چادر اور کمبل کے ذکر کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ یہ کوئی معمولی نسبت ہے؟ چادر مبارک کندھوں سے نیچے گر پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچے، فرمان لگے خیر تو ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کیوں پورے والد کو لا رہے ہو؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جواب یہ تھا، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم 80 سال تک میرا پورا ابو قحافہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا رہا، آج 80 سال سے دشمنی کرنے والا ابا آج جناب کا کلمہ پڑھنے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ابو قحافہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، صدیق اکبر سے فرمانے لگے، والد والد ہوتا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ والد والد ہوتا ہے، کلمہ بھی پڑھانا تھا، اس کو کیوں تکلیف دی؟ میں آمنہ کے لال کو کہہ دیتے، میں چل کے آ جاتا۔ دوسروں کے والدین کا ادب اور احترام ہو رہا ہے، اور ہماری اپنی حالت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، فرض نماز وقت پر ادا کرنے کے بعد سب سے پیارا عمل اللہ کے نزدیک والدین سے بھلائی کرنا ہے۔ 2 باتیں میں نے عرض کر دیں، تیسری ادھار رہ گئی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ میں مسجد میں داخل ہوا تو میرا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا، کتنی خوبصورت دوستوں نے مسجد بنائی ہے۔ حدیث پاک میں آیا جو پرندے کے گھونسلے کے برابر اللہ کا گھر بنائے، اللہ فرشتوں میں اعلان کرتا ہے بندے نے اتنا میرا گھر بنایا جتنی بندے کی گنجائش تھی، اس بندے کا جنت میں اتنا بڑا محل بناؤ جتنی میں اللہ کی گنجائش ہے۔ اللہ دوستوں کی یہ خدمت قبول فرمائے، آخرت کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے، آل محلہ کو اللہ مسجد آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میزبان دوست جن کے گھر میں ہم نے چائے پی ہے، انہوں نے فرمایا ہے دعا کے لیے، کچھ بندے بیمار ہیں،
آپ کے میرے جتنے متعلقین دوست احباب گھروں میں بیمار ہیں یا ہسپتالوں میں بیمار ہیں، اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اللہم رب الناس اذهب الباء واشفهم وانت الشافی لا شفاء الا شفاء شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا وشفاء من كل داء۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔